اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اگر ملیریا کا ذکر کیا جائے تو اس کے ساتھ میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ ملیریا مختلف قسم کی جو اچھی دوائیاں آج کل اویلیبل ہیں، ان کی آمد سے پہلے ملیریا کے لیے کوئی خاص دوائیاں نہیں تھیں، اور جو کلوروکوین وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا اس میں بھی اکثر یہ ملیریل پیراسائٹ جو ہے، یعنی جو پلازموڈیم کا جرثومہ ہے، یہ ان کو ریزسٹنٹ تھا، اور زیادہ جگہوں پر جہاں پر ملیریا کا آؤٹ بریک ہوتا تھا یا وبا آ جاتی تھی تو اس میں ہزاروں جانیں وہ چلی جاتی تھی۔ آج کل بھی افریقہ اور خصوصاً ہمارے جنوبی ایشیا اور ایشیا کے وہ ممالک جہاں پر ملیریا پایا جاتا ہے، ایسے ممالک میں جو ٹیمپریٹ زونز ہیں، جہاں پر ٹیمپریچر معتدل ہوتا ہے اور مچھروں کی افزائش زیادہ ہوتی ہے، ایسے ملکوں میں ملیریا آج کل بھی بہت زیادہ کامن ہے، اور پوری دنیا میں ڈاکومنٹڈ آج تک ملیریا سے تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ سالانہ مرتے ہیں۔ اب ملیریا سے مرتے کیوں ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ملیریا ہوتا ہے، ملیریا کے ساتھ تقریباً 3-4 قسم کے پلازموڈیم فیلسیپیرم، پلازموڈیم ملیری، پلازموڈیم وائیویکس اور اس طرح کے اس کے 4-5 جرثومے ہیں، مختلف قسمیں ہیں، جن میں پلازموڈیم فیلسیپیرم جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اگر ملیریا ہوتا ہے تو وہ دماغ میں بھی جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ سیریبرل ملیریا، اور اسی طرح وہ مختلف قسم کے آرگن فیلیئرز کرتا ہے، لیور فیلیئر کر سکتا ہے، کڈنی فیلیئر کر سکتا ہے، اور مختلف قسم کے آرگنز کو انویٹ کر کے تو مریض کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ملیریا کا جیسے ہی ملیریا بڑھنے لگا، اس پر ریسرچ ہونے لگی، مختلف قسم کی دوائیاں آ گئی، آرٹیمیسنین بیسڈ ایک دوائی جس کا نام آرٹیمیتر ہے، وہ جب ایجاد ہوا، یہ ایک پودے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ انکمپلیکیٹڈ یعنی جس میں پیچیدگیاں نہ ہوں اس ملیریا کے لیے، خاص کر فیلسیپرم ملیریا کے لیے بہترین گردانی جاتی تھی۔ اس کا میکینزم آف ایکشن یہ ہے کہ آرٹیمیسنین یا آرٹیسونیٹ جو ہے، یہ اس کا کام جو ہے آرٹیمیتر کا، وہ یہ کرتا ہے کہ جو پلازموڈیم کا ایکسٹرنل لیئر ہے، سیل میمبرین ہے، یہ اس کو جا کے فری ریڈیکلز جب بھی آتے ہیں تو فری ریڈیکلز کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، اور یہی فری ریڈیکل جو ہے ملیریا کے اس فیلسیپرم جرثومے کو ختم کر دیتے ہیں۔ انکمپلیکیٹڈ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جب پیچیدگیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان دوائیوں کو بھی وہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے، اور اس فیلسیپرم کے لیے کوئنین ہی واحد سہارا رہ جاتا ہے کہ کوئنین کے ذریعے ہی کمپلیکیٹڈ ملیریا کا پھر اس کا جو علاج ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کمبینیشن میں لیومیفینٹرین ایک اور دوائی ہے، اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو آرٹیمیتر ہے اس کے اگینسٹ ریزسٹنٹ ڈیولپ نہ ہو، تو لیومیفینٹرین کا بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں کی کمبینیشن جو ہے ملیریا میں انتہائی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر اس دوائی کے کنٹرا انڈیکیشنز کے بارے میں بات کی جائے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے، جو لوگ کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہوں، جو لوگ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہوں، جن بچوں میں یا جن میل حضرات میں G6PD انزائم ڈیفیشنٹ ہو، ان لوگوں کے لیے یہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے اور احتیاط برتنی چاہیے۔ پھر کنٹرا انڈیکیشن میں ایک اور چیز آتی ہے کہ جن لوگوں کو ہارٹ کے مسائل ہوں، خصوصاً ان کی ECG پر چینجز ہوں، QT انٹرول اس کو کہا جاتا ہے، جس کی ڈاکٹر کو سمجھ آتی ہے کہ ان کا ہارٹ ردم اگر ڈسٹرب ہے تو ایسے لوگوں میں بھی اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ یہ دل کے مسائل کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح پریگنینسی میں اس کا استعمال جو ہے وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، دودھ پلانے والے بچوں کے لیے اس کا استعمال کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، کیونکہ لیومیفینٹرین جو ہے وہ پریگنینسی اور لیکٹیشن کے دوران انتہائی ٹاکسک ڈرگ ہے۔ البتہ آرٹیمیتر اگر الون استعمال کیا جائے تو آرٹیمیتر کا استعمال پریگنینسی کے دوران انجیکٹیبل کے طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس دوائی کے ساتھ مختلف قسم کے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں، ان میں کانوں کا شور ہونا، متلی ہونا، جی گھبرانا، اور دل کی دھڑکن کا بے قابو ہو جانا، انتہائی سلو ہو جانا، ایون ہارٹ بلاک تک، یعنی ہارٹ بلاک کے جان لیوا مرحلے تک بھی اس کے جو مسائل ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے تو جان لیوا مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ جو لوگ ملیریا کا شکار ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا ملیریا کا جو جرثومہ ہے اس کی تشخیص ہونی چاہیے کہ کون سا جرثومہ ہے اور اس کے اگینسٹ کون سی دوائی کارگر ثابت ہوگی، یہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب بھی دوائی کا استعمال کریں مستند ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔